آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ خطبے میں آیت مبارکہ سورۃ رحمان کی تلاوت ہوئی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس کا ترجمہ ہے کہ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ خلیفہ اول حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ چنانچہ روایت ہے کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے آخرت کے معاملات میں غور و فکر کر رہے تھے۔ خیالوں ہی خیالوں میں قیامت کا منظر آپ کے سامنے آ رہا تھا کہ کیسے آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، کس طرح پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، ستارے جھڑ جائیں گے۔ ایسا ہولناک منظر، اور قیامت کے بارے میں آپ یہ سوچ رہے تھے، غور و فکر کر رہے تھے۔ پھر محشر کا میدان ہوگا، میزان عمل ہوگا، اس کے بعد جنت اور دوزخ کا معاملہ، قیامت کے ایسے ہولناک مناظر کے متعلق آپ غور و فکر کر رہے تھے، اور خوف خدا کا غلبہ ہو گیا اور آپ نے تڑپ کر کہا، اے کاش میں سبز گھاس ہوتا، اے کاش مجھے پیدا ہی نہ کیا جاتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس طرح غور فکر کر رہے تھے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ فرمایا گیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یعنی صدیق اکبر اس بارے میں خوف کر رہے تھے، ڈر رہے تھے کہ قیامت کا منظر کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ کو کیسے حساب دیں گے، جب زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ کا منظر ہوگا، اللہ کا جلال و قہار ہوگا، اور ایسا اللہ پاک غضبناک ہوگا کہ اس سے پہلے اللہ پاک کبھی غضبناک نہ ہوا ہوگا۔ تو اس خوف کے مارے اس میں غور و فکر کر رہے تھے، اور اللہ پاک نے پھر آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ جو اللہ کے حضور ایسے خوف کرے، کھڑے ہونے سے ڈرے، اس کے لیے اللہ پاک نے 2 جنتیں رکھی ہیں۔ اور بہت بڑے مفسر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے، جب کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرے، پھر اسے اللہ پاک کے حضور حاضر ہونا، یعنی روز قیامت ہر عمل کا حساب دینا یاد آ جائے، اور خوف خدا کے سبب گناہ کا ارادہ ترک کر دے، چھوڑ دے، ایسے خوش نصیب کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ ایک جنت خوف خدا کے صلے میں، اور ایک نفسانی خواہشات چھوڑنے کا صلہ ہے۔ اللہ پاک سے ڈر کر اس کے حضور حاضری ہوگی۔ اس بات کو ہم ذرا غور کریں کہ جو بندہ گناہ سے بچ جائے، اس کا اللہ پاک کے ہاں کیسا زبردست انعام ہے۔ کیا انعام ہے؟ 2 جنتیں۔ کون سا خوش نصیب شخص؟ جو گناہ کو چھوڑ دے، جو گناہ کو چھوڑ دے اور اللہ پاک کے حاضر ہونے سے ڈرے کہ میں اپنے اعمال میں اس گناہ کا کیسے حساب دوں گا۔ فرمایا، ذواتا افنان، شاخوں والی ہے، یعنی ان جنتوں میں پھلوں سے لدے ہوئے باغات ہیں۔ جو 2 جنتیں ملیں گی ان میں کیا ہے؟ پھلوں سے لدے ہوئے باغات ہیں، ہر شاخ پر قسم قسم کے میوے لگے ہوئے ہیں۔
فیہما عینان تجریان، ان میں دو چشمے بہ رہے ہوں گے، یعنی ان دونوں جنتوں میں صاف اور میٹھے پانی کے دو چشمے بہ رہے ہیں۔ ایک چشمے کا نام تسنیم ہے اور ایک کا نام سلسبیل ہے۔ سورۃ دہر میں بھی سلسبیل ایک لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں جنتوں میں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہیں۔ بعض ایسے ہیں جیسے پھل دنیا میں دیکھے گئے ہیں، اور بعض ایسے ہوں گے جن کو آج تک پہلے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، دنیا کے بعد بھی صرف بندہ ان کو جنت میں دیکھے گا۔ یہ اللہ پاک نے جنت کی نعمتوں کی مثال بیان فرمائی، نعمتوں کو ذکر کیا، کون سی نعمتیں جو جنت میں ہوں گی، اور یہ جنتیں ملیں گی کس کو؟ جو بندہ گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد اللہ کے خوف سے ڈر جائے اور اس گناہ کو چھوڑ دے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، آپ کا دور مبارک تھا اور ایک نوجوان بہت متقی پرہیزگار تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اس کی عبادت پر رشک کیا کرتے، اس کی عبادت دیکھ کر بہت حیران ہوتے کہ ماشاءاللہ عبادت گزار نوجوان ہے، بہت ہی نیک متقی ہے۔ وہ نوجوان جب نماز عشاء پڑھ کر گھر جاتا تو راستے میں ایک عورت اسے اپنی طرف بلاتی، لیکن وہ نیک طبیعت نوجوان اس طرف بالکل توجہ نہ کرتا، نگاہیں نیچے کر کے وہاں سے گزر جاتا۔ ایک دن وہ گزر رہا تھا تو اس نے اسے بلایا، وہ اس طرف میل ہو گیا، لیکن جیسے ہی وہ وہاں پہنچا اللہ پاک کا قرآن کریم میں اس کو فرمان یاد آ گیا۔ فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت کریمہ کے یاد آتے ہی اس کے دل میں اللہ پاک کا خوف غالب آیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب یہ بہت دیر تک گھر نہ پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچا، اسے اٹھا کر گھر لایا۔ جب وہ نوجوان کو ہوش آیا تو اس نے اپنے والد کو تمام واقعہ سنایا۔ واقعہ سناتے سناتے جب اس نے دوبارہ یہ آیت مبارکہ پڑھی تو دوبارہ خوف خدا غالب آیا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا۔ رات ہی کو غسل اور کفن کا انتظام کر کے اسے دفن کر دیا گیا۔ صبح کو جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو تمام واقعہ معلوم ہوا تو آپ اس نوجوان کی قبر پر تشریف لائے اور یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ قبر میں سے اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا، یا امیر المومنین، بے شک میرے رب نے مجھے دو جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ پاک کے حضور کھڑے ہونے کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دینا۔ اللہ کے حضور کھڑے ہونے وقت بندہ جو ڈر جائے اس کا یہ انعام ہے۔ ہمیں بھی یہ وصف اپنانا چاہیے۔ ویسے ہم بزرگوں کے خوف خدا کی کیفیات کو دیکھیں تو ان کی شان ہی کیا ہے۔ بزرگوں کو حالانکہ نیک ہوتے تھے، اولیاء، وہ اللہ کے آگے اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے بہت گھبراتے تھے، انہیں خوف بہت ہوتا تھا۔ ان پر تو خوف خدا کے سبب کپ کپی طاری رہتی تھی، جیسے کپ کپی ہوتی ہے، ان کو کپ کپی کس لیے ہوتی تھی؟ خوف خدا کے سبب۔ انہیں دیکھنے والوں کو لگتا تھا کہ جیسے ابھی ابھی میدان محشر سے واپس ہو کر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میدان محشر ہو اور سخت دن ہو،
تو جو بندہ وہاں سے واپس لوٹ کر آئے، سارا منظر دیکھ کر آیا ہو، وہ کیا واپس آ کے پھر رب کی نافرمانی کرے گا؟ اس کو تو سارا منظر یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا جلال و قہار کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے غضبناک ہے، اور کیسے وہاں زمین تانبے کی ہے، اور سورج کیسے آگ اگل رہا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اب بندے کو تو اپنے اعمال کی فکر ہوگی، اپنے حساب کتاب کی فکر ہوگی، ایسے میں بندہ کیسے نافرمانی کرے گا؟ بزرگوں کو دیکھ کے ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ ابھی میدان محشر سے واپس آئے ہیں، ایسے ہر وقت سہمے سہمے رہتے تھے، خوف خدا کے سبب روتے تھے، ان کے آنسو سے داڑھی تر رہتی تھی، رخساروں پر آنسو سے لکیریں پڑ جاتی تھی، بعض اوقات بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کی کیفیات ہیں۔ ہم بھی ذرا یہ تصور باندھیں، اس بارے میں غور و فکر کریں، جب سورج آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور دہک رہی ہوگی، لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اگلے پچھلے لوگ سب حاضر ہوں گے، رب کے قہر کا سامنا کرنا ہوگا۔ رب کریم اس دن ایسا غضبناک ہوگا، ایسا غضب فرمائے گا کہ ایسا غضب اس نے پہلے کبھی نہ فرمایا۔ ایسے ہولناک مرحلے پر، قیامت کے اس ہولناک مرحلے پر جب نام پکارا جائے گا، فلاں بن فلاں حاضر ہو، اپنے 50 سال زندگی کا حساب دے، 60 سال زندگی کا حساب دے، ایک ایک دن کا حساب دے، ایک ایک گھنٹے کا حساب دے، اور پھر اس وقت بندے کی کیا کیفیت ہوگی۔ آج کے اس کو تھوڑا سا آج کے زمانے میں لے، کسی کو کوئی عدالت سے بلاوا آ جائے اور اس پہ جرم ثابت ہو جائے، اور بندہ ڈر رہا ہو کہ اب پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا، کیا سزا ملے گی، جیل میں کیا سزا، اب یہاں عدالت سے کیا، بندہ کیا ایسے خوف کھا رہا ہے۔ تو قیامت کا دن وہ کتنا خوفناک ہوگا جب نام پکارا جائے گا کہ فلاں بن فلاں حاضر ہو۔ اس وقت بندہ خوف کی وجہ سے چھپنے کی کوشش کرے گا، لیکن کہیں چھپ نہیں سکے گا، کہاں چھپے گا؟ فرشتے کھینچ کر رب کے حضور حاضر کر دیں گے، پھر ہم سے ہمارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اے فلاں تجھے زندگی دی، تو نے وہ کہاں گزاری؟ کیا تجھے نعمتیں عطا نہیں کی گئی تھی؟ کیا تجھے حق نہیں پہنچا تھا؟ کیا تیرے تک حق نہیں پہنچا تھا؟ پھر بھی تو نے گناہ کیوں کیا؟ تجھے نعمتیں دی، تجھے زندگی دی، تیرے تک حق پہنچایا، پیغام پہنچایا، انبیاء بھیجے تیرے پاس، آسمانی کتابیں اتاری، تیری تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے، تیرے سدھرنے کے لیے کتنے سارے انتظامات کیے، بتا پھر بھی تو نے نافرمانی کی۔ اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا، سوائے یہ کہ ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑے گی اللہ کے آگے، اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ انبیاء وہاں پر موجود ہوں گے، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑے گی اپنے نبی کے سامنے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں بھی شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ پھر اس کے بعد جزا سزا کا الگ معاملہ ہوگا۔ یہ ایک تصور ہے، اور قیامت کے دن ہوگا بھی ایسے، وہاں جب لوگ کھڑے ہوں گے، یہ حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اب وہاں پر لوگوں کو دنیا میں گزارا ہوا وقت بھی یاد آ رہا ہوگا، لوگ وہاں پر دنیا میں گزارے ہوئے وقت کو یاد کر رہے ہوں گے، فلاں آیت ہم نے قرآن کی سنی تھی، افسوس ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، فلاں ہم نے حدیث سنی تھی، دل میں بندے کو یہ ساری چیزیں وہاں یاد آ رہی ہوں گی۔ جو بندہ دنیا میں اس نے زندگی گزاری ہے، جو اعمال کیے، وہاں اس کو یاد آ رہے ہوں گے کہ ہاں میں نے کیا 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 تھا۔ پھر افسوس کرے گا، اے کاش میں عمل کر لیتا، قرآن کو سمجھ لیتا، حدیث پہ عمل کر لیتا، افسوس میں نے نہیں کیا، آج مجھے اس کا
खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कुरान करीम में 19वें पारे में है, वयौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला। उस दिन जालिम लोग अपने हाथों को चबाएंगे, अपने उंगलियों को खाएंगे। क्यों? या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला, या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूला। ए काश हम रसूलों के रास्ते पर चलते, अंबिया के रास्ते पर चलते। ए काश हम फलां बुरे शख्स को अपना दोस्त न बनाते। ए काश हम कुरान पर अमल करते। ये कुरान की आयतें हैं। क़यामत के दिन लोग ऐसे आरज़ुएं करेंगे। क़यामत के दिन लोग ये आरज़ुएं करेंगे कि ए काश हम अपने आमाल सुधारते। लेकिन उस वक्त क़यामत के दिन फिर यहाँ वापसी दुनिया में तो आना नहीं होगा कि बंदा यहाँ पे दोबारा आए और अपने आमाल को सुधार ले। और 28वें पारे में है कि उस दिन जब बंदे को मौत आएगी, मौत या उसके बाद बंदा कहेगा लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस्सालिहीन वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा। कि ऐ काश मुझे कुछ और मोहलत मिल जाती, ऐ काश मुझे कुछ और मोहलत मिल जाती ताकि मैं नेक लोगों में से हो जाता। वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा, हरगिज़ नहीं, जब जिस पर अजल आ जाती है फिर वो टलती नहीं है। जिस पर जो मौत का वक्त मुकर्रर है वो आ जाता है फिर वो टलता नहीं है, फिर दोबारा जिंदगी नहीं मिलती, मोहलत नहीं मिलती, वक्त नहीं मिलता। तो आज हमारे पास वक्त है। और हदीस मुबारक कुरान करीम की जो आयत मुबारक हमने सुनी कि जो बंदा गुनाह को छोड़ दे और अल्लाह के हुजूर खड़े होने से डरे, अल्लाह का खौफ करे और फिर गुनाह को छोड़ दे, फरमाया उसके लिए 2 जन्नतें हैं। और जन्नत की नेमतें जो हैं उसका जिक्र हो चुका कि जन्नत की कैसे कैसे आला नेमतें उसको मिलेंगी। ये जन्नत 2 जन्नतें आला इनाम में उस बंदे को मिलेंगी जो अल्लाह के खौफ से गुनाह को छोड़ दे। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। शब बारात आने वाली है, आगे साल भर के मामलात होते हैं, एक दूसरे से लोग माफी मांगते हैं, ये भी एक अच्छा तरीका है। सोशल मीडिया के जरिए होता है जानने के लिए। तौबा के भी कई तरीके हैं। तौबा की 3 शर्तें हैं कि जो बंदे से गुनाह हुआ है उस पर सच्चे दिल से बंदा शर्मिंदा हो, और फिर उसके बाद दूसरी शर्त यह है कि बंदा उस गुनाह को ना करने का पक्का अज़म करे। और अगर वो गुनाह हुकूकुल इबाद में से है तो जिसका कोई हक तलफ किया है उससे लाजमी तौबा, उससे माफी तलाफी करे, फिर उसके बाद उसकी तौबा है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नत अदा फरमाए।